یہ کہ واز کی اجرت کے جواز کا ناجائز ہونے کا فتویٰ ارشاد فرمایا. اب اس میں یہ کہ بندہ حرص سے بچے اور جب تک ممکن ہو کہ اس کو فی سبیل اللہ یہ نیکی کی دعوت اور یہ واض و نصیحت یہ علماء کے لیے کہ واض و نصیحت کرے. یہ ان کے لیے افضل یہی ہے کیونکہ امامت کے تعلق سے بھی یہ ہے کہ امام پہلے فی سبیل اللہ پڑھاتے تھے, کوئی اجرت نہیں لیتا تھا. لوگ ملیں تو میں بیان کروں مدنی چینل پر. اگر یہی لوگ کہیں کہ فلاں علاقے میں چلتے ہیں, آپ ذرا مت بھی نہیں کیے, پیسے وغیرہ نہیں دیے, تو آپ کے جو ساتھ خادم تھے یا خادمین تھے بڑا غصہ آیا کہ حضرت بڑے خشک لوگ ہیں, کوئی خدمت نہیں کی, علماء کے ناقدر ہے, اور کچھ سب بولا ہوگا. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بیٹھے رہو, یہ جو انہوں نے سجا کر دیا, ہمیں بتیاں لگائیں, مائک لگایا, اسٹیج سجایا, بندے جمع کیے, یہ سارا بھی ہمیں کرنا چاہیے تھا. ہم نے کیا کیا؟ تب بھی نیکی کی دعوت کے لیے ان کا دروازہ ہم نہ چھوڑیں, اللہ کرے ایسے بن جائیں. جو ہماری اگر نہیں بھی کرتے کچھ تو کوئی بات نہیں, ہم تو جب اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو ہمیں کیا پرواہ ہے کہ یہ لفٹ دے اور وہ گفٹ دے, اس کی کیا ضرورت ہے یار. اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا, تو اللہ جنت دے گا نا, یہ بندے کیا دیں گے یار, ہے نا. تو میرے پیارے پیارے مبلغین مفتشین, آپ کی خوش قسمتی کا آپ عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کے انٹرنیشنل پلیٹ فارم مدنی چینل پر بیانات کرتے ہیں, نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور سنتوں کے پھول لٹاتے ہیں. اللہ کریم آپ کی نیکی کی دعوت قبول فرمائے, آپ کو ماں باپ بال بچوں سمیت بلا حساب و کتاب بخشے, بار بار حج و زیارت مدینہ سے مشرف فرمائے, آمین. ہمیں مطلب یہ نہیں کہ ہر پھونک پھونک کے قدم اٹھانا چاہیے, اور ہمارا یعنی مدنی چینل میں ٹھیک ہے ہم کوئی جا رہا ہو جو بھی ہو تو ظاہر مجبوری ہے, پیٹ بھی پالنا ہے بچوں کا, اپنے آپ. لیکن حرص اور چیز ہے, اس کی تنخواہ اتنی ہے, میری اتنی ہے, یہ سینئر ہے تو وہ جونیئر ہے, تو میں تو یوں, میرے یہ مطلب یعنی کہ میں تو تخصص بھی کیا ہوا ہے, تو فقہ کا تخصص تو تخصص فی الحدیث کیا ہوا ہے, اور میری تنخواہ نہیں بڑھاتے, سمجھا. تو تم چاہتے ہو کہ تم کو اور زکاتیں دیں, تم کو خیراتیں دیں, یار کیا کر رہے ہو. یہ مطلب دین کا کام ہے, اس کے لیے مطلب ناراض ہونا اور مطلب پیسوں کے لیے مطلب یہ وارڈ کرنا اور پھر اپنے ذمہ داروں کو برائیاں کرنا, یہ بیچارے اپنے پلے سے تھوڑی دیتے ہیں. ان پر رشک کرنا چاہیے, یہ تو بیچارے فی سبیل اللہ کر رہے ہوتے ہیں. حاجی عمران کی کون سی تنخواہ ہے؟ بات بولتا ہوں, ہمارے جو بھی بڑے ہیں ان کی کون سی تنخواہ ہے, میری کون سی تنخواہ ہے؟ میں تو چھوٹا ہوں, میری بھی تنخواہ نہیں ہے کوئی. آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہوں نا, گھنٹوں الحمدللہ بیٹھا ہوتا ہوں. آپ اپنی بات کرتے ہیں کہ رسپانس نہیں ملتا. ایک بار میں, وہ پرانی بات ہے کہ میں ایک جگہ پہلے دعوت اسلامی سے پہلے کی بات ہے, ایک جگہ سے بیان کرنے گیا تھا. تو بیان کر کے پھر اب میں تھا تو اسے کوئی پیسے والا تو تھا نہیں, غریب بڑا تھا. شاید میرے جیب میں پیسے تھے یا نہیں تو برابر یاد نہیں ہے. بسیں بند ہو گئی تھی آگرہ تاج, مجھے واقعی نہیں پوچھا کسی, بیان ہو گیا, صلی اللہ جزاک اللہ, ماشاء اللہ, انشاءاللہ. یہ دروازہ ہے مسجد کا, بڑی مسجد تھی. تو میں تو آ گیا. اب بسیں بند, یہ اپنے لیاری آگرہ تاج کالونی, بسیں بند ہوئی تھی. اب آن فٹ پیدل مارچ کرتا ہوا اب گھر آیا میں. لیکن میں نے تو کام نہیں چھوڑا, نہ کسی سے فریاد کی کہ یار ایسے بے مروت ہیں, وہ غیبت, اور یہ پہلے بھی مجھے سمجھ پڑتی تھی. میں نے کون سا احسان کیا تھا؟ اگر میں نے وہ بیان کیا تو جس نے بلایا سچی بات ہے وہ ہمارا محسن ہے, اس نے جمع کیے بندے کہ یار لو ان کو نیکی کی دعوت دو اور جنت کھاؤ. یہ مطلب اللہ کرے ہمارا صحت بن جائے. اور بھی اب یہ میں اپنے قصے بتاؤں گا تو دیر ہو جائیے. تو الحمدللہ, ورنہ دعوت اسلامی کسی اور کے پاس چلی جاتی, میں اس خدمت سے محروم رہ جاتا. الحمدللہ ابھی تک لگا وہ, اللہ میری خطائیں معاف فرمائے. تو بہرحال یہ کہ ہمیں اخلاص کے ساتھ اور حب جہاد سے بچتے ہوئے کام کرنا ہے, کیونکہ آپ جس فیلڈ میں ہیں نا, تو حب جہاد کے تو حملے تو ایسے ہوتے ہوں گے
مدنی چینل کا مبلغ، مدنی چینل کا نعت خواں، پیر زمین پہ نہیں پڑتے ہوں گے کہیں جاتے ہوں گے تو. اب چونکہ امیج بنا ہوا کہ میں اب مجھے سیٹ بھی ایسی چاہیے، مجھے گدی بھی ایسی چاہیے، مجھے پروٹوکول بھی ایسا چاہیے، میری آؤ بھگت بھی ایسی چاہیے، ذہن بنا ہوا ہے نا. یعنی میری اس بات کی طرف سے توجہ نہیں رہی کہ مطلب یہ مجھے جو عزت ملی ہے میرے رب نے دی ہے، اور وہ چاہے تو آن کی آن میں مجھ سے واپس لے لے گا، میرا کوئی واو بھی نہیں پوچھے گا. یہ ذہن سے نکل گیا. میں تو بکری میں کرتی ہے، چھری کے نیچے آتی ہے. تو اس لیے مطلب عاجزی اور دل کی عاجزی، زبان کی عاجزی تو ایک سے ایک مطلب اس کے تو پتہ نا سمجھے گفتار کے غازی تو ایک سے ایک ہمارے پاس ہیں. حقیر فقیر سرابہ پر تقصیر، ذرا کسی نے کوئی مزاج کے خلاف بات کی تو ہٹ جاؤ، منہ توڑ دوں گا. ہم لوگ اس طرح کے. تو عاجزی زبان پر ہے، کاش دل پہ ہوتی کہ اگر دل میں عاجزی نہیں ہے اور زبان سے عاجزی کے الفاظ بولنا اگر یہ نفاق نہیں ہے تو کیا ہے. بڑا مطلب غور خوض کرنے اور سمجھ کر مطلب چلنے کی بات ہے. تو اس لیے اللہ پاک سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ بڑے بولنے والے، اپنے کو کچھ سمجھنے والے، بڑے بڑے فن خان ترم خان آئے، آج کوئی نام لینے والا نہیں ہے، اور جنہوں نے فاقوں کے ذریعے دین کا کام کیا، آج ان کے مزاروں پر چراغاں ہو رہا ہے، ان کے عرس منائے جاتے ہیں. یہ کون سے مالدار ہوتے تھے، کون سے کروڑوں پتی اربوں پتی اور بزنس مین ہوتے تھے، لیکن ان کو اللہ پاک نے کیسا نوازا، کیسا چمکایا. اخلاص، خلوص. تو اخلاص جو ہے وہ قبولیت کی کنجی ہے. حضرت امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں جب بیان کرنے والا نوجوان ہو اور وہ اپنے کپڑے اور وضاقتہ عورتوں کے لیے آراستہ کرتا ہو کہ عورتیں مجھے دیکھ رہی ہیں، ذرا یوں ٹپ ٹاپ سیٹ. مدنی چینل کے مبلغین کے لیے بہت خطرات ہیں یہ، ان کو عورتیں ہو سکتا ہے دیکھتی ہوں اپنے گھروں میں، تو اپنی یعنی عورتوں کے لیے آراستہ کرتا ہو، اس کے ساتھ ساتھ اشعار پڑھتا ہو اور اشارے اور حرکتیں بھی زیادہ کرتا ہو. حرکات ہے نا، اشارے اور حرکات زیادہ کرتا ہو، اور اس کی مجلس میں عورتیں بھی حاضر ہوتی ہوں، تو یہ بھی برائی ہے. ابھی عورتیں حاضر ہوتی ہیں پرانی بات ہے، یا اب بھی ہیں دوسرے ملکوں میں اور یہاں بھی ہیں، مطلب عورتیں بھی آتی ہیں مطلب بعض جگہ پر. ہمارے یہاں خیر یہ ماحول فی الحال نہیں ہے، اللہ کرے ہم بچے رہیں. اور اس کی مجلس میں عورتیں بھی حاضر ہوتی ہوں، تو یہ بھی برائی ہے جس سے منع کرنا واجب ہے، کیونکہ اس میں اصلاح سے زیادہ فساد ہوتا ہے، اور یہ بات اس کے حالات کے قرائن سے واضح ہوتی ہے. لہذا واضح و نصیحت کی ذمہ داری صرف ایسے شخص کو دی جائے جو ظاہری طور پر متقی ہو، اس کی وضع میں سکون اور وقار ہو، اور اس کا لباس نیک لوگوں کے لباس جیسا ہو، ورنہ لوگ گمراہی میں مزید بڑھیں گے. احیاء العلوم اردو جلد 2 صفحہ 1193. اس میں اپنی کچھ اس کی روشنی میں میں نے بھی کچھ عرض کیا. تو بہرحال یہ کہ یہ بھی صورتیں ہیں، مطلب آپ کے لیے بہت آزمائش ہے. علمی پختگی ہونی چاہیے مبلغ کو، معلومات مضبوط ہونی چاہیے، مطالعہ وسیع ہونا چاہیے، یعنی اپنا کانٹینٹ مستند کتابوں سے بیان کرے، اور حتی الامکان دیکھ کر بیان کریں تاکہ غلطی کا چانس کم سے کم یا بالکل نہ ہو. خیر بیان تو دیکھ کے ہی کرتے ہیں تقریباً، وہ کیا بولتے ہیں اس کو، ٹیلی پرومپٹر پر دیکھ کر بیان کرتے ہیں، اور یہ بھی اسی مطلب آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے. پہلے بھی میں نے اس پر عرض کیا تھا، پتہ نہیں کچھ کام ہوا یا نہیں. لائن آ رہی ہے نا؟ ہاں الحمدللہ. کیونکہ وہ جو دیکھ کر بیان کر رہا ہے اس کو یہ پھولا جاتا ہوگا، دے آیتیں پڑھ رہا ہے، دے روایتیں سنا رہا ہے، اور میں نے نان اسٹاپ جا رہا ہے تو لوگ تو بولو گے یار
کیا نالج ہے اس کی یار، اتنی بہترین مطلب معلومات اس کی، اتنا حافظہ قوی کہ کہیں مطلب یہ اٹکتا بھی نہیں ہے، بولے جاتا ہے کیا بول رہا ہے اس کو، مطلب آپ سب کو پہلے تو اگر نہیں لکھتے تھے، اب آپ بولتے لکھتے ہیں، لیکن لکھا ہوا ہر وقت تھوڑی نظر آتا ہے، لکھا ہوا آپ لوگوں کا لکھا ہوا معافی کے ساتھ میں میرا پرانا درد ہے، برسوں پرانا آپ کا لکھا ہوا دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، یہ آئی جھلک، یہ اڑ گئی اور لگے ہوئے آپ، یہ ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی مطالبات کیے بھی ہیں کہ اس کی کوئی دورانیہ بڑھے یا کوئی ایسی چیز ہو کہ اس طرح کی چیز ہے نا وہ پھر سائٹ پہ لکھی بھی لگی رہے، تاکہ کسی کو ہم دھوکہ دینے والا نہ بنے۔ میں بالکل مدنی چینل نہیں دیکھتا، ایسا نہیں ہوں، لیکن دیکھو میں اب تک نہیں دیکھ سکا یہ، تو اس کا مطلب وہ آتا ہوگا، لیکن یہ کہ وہ چمکا تو بجھ گیا، وہ بولتا وارا وکا گیا، اور میمنی بولتے فارمیلٹی ادا ہو گئی کہ بھائی لکھتے ہیں ہم، لکھا ہوا آتا ہے، اس پر بھی تھوڑا غور کریں۔ مطلب اس طرح کی بعض باتیں اب شاید توجہ نہیں رہتی، اور یا اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں، مطلب اب ہر ایک اتنا حساس ہوتا نہیں ہے، کوئی بہت حساس ہوتا ہے تو ایک ایک نقطہ دیکھے گا، اس نے قدم کیوں رکھا، ہاتھ اس طرح کیوں رکھا ہے، یوں انگلی کیوں اٹھائی، سیدھے کی کیوں نہیں اٹھائی، ابھی ہر ایک تو یہ نوٹ نہیں کرتا ہوتا۔ تو بہرحال یہ کہ اس سے اگر لکھتے ہیں تو مدینہ اس کو جس کی ذمہ داری ہے وہ تھوڑا اس پر غور کریں گے، اس کا دورانیہ بڑھا دیں، تاکہ میرے جیسا بوڑھا آدمی بھی وہ یوں کر کے دیکھے تو نظر آ جائے، وہ پڑھنے میں کامیاب ہو جائے، اور وقتاً فوقتاً یہ دکھے یا پھر لکھا ہوا نظر آتا ہی رہے، تاکہ یہ مبلغ کو لگام پڑی رہے کہ میرا پول اسکرین پر کھلا ہوا ہے، زیادہ پھولنے کی حاجت نہیں ہے کہ میں دیکھ کے بیان کر رہا ہوں، میرا کوئی کمال اس میں نہیں ہے، سچی بات ہے، میں آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں مطلب دیکھ دیکھ کر زمانے سے میں ڈائریاں دیکھ دیکھ کر اعتراض بھی کرنے اور کیا، ٹھیک ہے میرے سے تو لوگ نہیں بدزن ہوئے پڑھنے سے، اتنے بیلی ہو ہی گئے نا یار، لاکھوں لاکھ جمع ہو گئے اللہ کی رحمت سے۔ تو دیکھ کر پڑھنے سے مطلب مواد جو ہے وہ صحت مند اور درست جائے گا، ورنہ غلطیاں بہت زیادہ ہو جائیں گی، زبانی لوگ کر ہی رہے ہوتے ہیں غلطیاں، تو اس لیے وہ شرمانا بھی نہیں چاہیے، بولنا چاہیے، کوئی تعریف بھی کرے نا کہ یار کیا آپ نے بیان کیا تو بول دیا کریں یار، ہمت ہوتی ہے تو میرا کیا کمال ہے یار، میں دیکھ کر بیان کر رہا ہوں، اچھا 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 اچھا، پھر ٹھنڈا تو ہو جائے سامنے والا تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے، شیطان کا ایک بار ناکام ہو گیا۔ دل بڑا رکھا کریں، چھوٹا نہیں کیا کریں، اسی طرح جو بھی معاملات ہو مطلب بتا دیا کریں یار کہ یوں ہے یوں ہے یوں ہے، مطلب اپنے نے کسی میں بھی ایسا نہ ہو کہ آپ کے لیے کو بولیں گے واہ، آپ اپنی واہ جو ہے نا جہاں سے آپ نے لیے نا وہاں فارورڈ کر دیا کریں، میری واہ نہیں ہے یہ یہاں سے ملی ہے مجھے، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، لیکن نفس بڑا شریر ہے، ہاں ابھی تو ہو سکتا ہے سمجھ آتی ہو، لیکن بعد میں اور یار کوئی بڑا آدمی تعریف کرے گا تو اس کو کیسے بولوں گا، پھر یہ شرم آئے گی، وہ شرم جو ہے وہ پھنسا دے گی۔ جو شرعی مسائل بھی کہ آپ کے یہاں بیان کر رہی کہ مبلغین کو اجازت ہوتی ہے، نہیں ہوتی، تو بیان فرماتے ہیں۔ صرف دارالفتہ اہل سنت سے متعلق جو مفتیان کرام ہیں یا ان کے اجازت یافتہ جو دارالفتہ سے وابستہ اسلامی بھائی ہیں وہی بیان فرماتے ہیں، بقیہ عموماً اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ اچھا صحیح، جی جی، چلو تو یہ علماء کرام تو ماشاءاللہ دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے ہوتے ہیں جو بڑے جاندار شاندار ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اور استقامت بخشے اور ان سے ہمیں فیوز و برکات نصیب ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، استغفر
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ مدنی چینل پر مختلف سلسلے جاری رہتے ہیں. ابھی مدنی چینل پر آنے والے دیگر سلسلوں کو آپ دیکھیے. ہفتہ وار مدنی مذاکرہ، انشاءاللہ ہفتے کو بھی مدنی مذاکرہ براہ راست ہوگا. کل یوم عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جمعہ کو مغرب کے بعد. ہفتے کو جمعے کو ہفتے کو 17 تاریخ شاید ہفتے کو ہے، تو 18ویں پھر ہفتے کو لگے گی رات کو. ہفتے کو ہے تو یوم چینل مدنی چینل دیکھتے رہیے مدنی چینل. مرحبا مدنی چینل کی کیا شان ہے. چینل مدنی چینل دیکھتے رہیے مدنی چینل. دیکھتے رہیے مدنی چینل. مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل. سچی ہے تعبیر یہ دین متی کی، ہے اس سے تشہیر ایمان و یقین کی. سچی ہے تعبیر یہ دین متی کی، ہے اس سے تشہیر ایمان و یقین کی. مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل. جو دور ہے ان کو خدا سے یہ ملاتا ہے، جو دور ہے ان کو خدا سے یہ ملاتا